جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا نبوت کے پھول میں علم کا سمندر جن کو لقب دیا گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم مختصر سا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی وہ تمام صفات اور وہ کوالٹی ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اگر بچپن سے ہم اپنے بچوں میں ڈال دیں اور ہمیں اس ایج میں بھی اگر ان کی سمجھ آئے تو ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے اور آ سکتی ہے۔ ہم اس لیکچر کو سنتے ہوئے یہاں پہ پہنچے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی علمی شان، ان کی معاملہ فہمی اور باطنی فکر کی عظمت کو سب نے تسلیم کیا، سبھی نے ان میں خیر و بھلائی پائی۔ جب صعصع بن صوحان رضی اللہ عنہ بصرہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت کیا، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے بصرہ کے والی مقرر کیے گئے تھے۔ صعصع رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے امیر المومنین، وہ 3 چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور 3 چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہوا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 3 چیزوں پہ عمل کرتے ہیں اور کون سی 3 چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، قائل نہیں کر لیتے، مائل کر لیتے ہیں۔ اصل چیز ہوتا ہے مائل کرنا، ٹھیک ہے۔ قائل کے لیے تو نالج کی ضرورت ہے، علمی بوچھاڑ کی، لیکن مائل کے لیے انسان کی اپنی شخصیت کے اندر وہ خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ مائل ہوتے ہیں اور پھر اس بات کو پورے غور و فکر سے سنتے ہیں۔ نمبر 2، جب ان کے سامنے کسی کے متعلق بات کی جاتی ہے تو بڑے غور سے اس کی بات سنتے ہیں، یعنی توجہ دیتے ہیں، متوجہ ہو کے اگنور کر کے بات نہیں سنتے۔ اور نمبر 3، جب 2 مختلف کاموں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو آسان کام کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 راستے ان کے پاس ہوتے تھے تو اس میں سے آسان راستے کو، یعنی جس کام کے معاملے میں بھی آسان راستے کو وہ سلیکٹ کرتے تھے۔ تو یہی تینوں باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں تھی وہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی شخصیت میں پیدا کی۔ دوسری چیز، وہ 3 باتیں جو وہ چھوڑ دیتے تھے وہ کیا تھی؟ لڑائی جھگڑا، گھٹیا انسان سے دوستی، اور وہ چیز جس میں ملامت کا اندیشہ ہو، یعنی ایسی چیز، ایسی عادت، ایسا عمل، ایسا کام کہ جس کے بعد کوئی ملامت کرے کہ ایز اے مومن، ایز اے مسلمان، کیا یہ آپ کو شعبہ دیتا ہے، کیا یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ تو وہ بچتے تھے، وہ پہلے ہی ایسے کاموں سے بچتے تھے جس میں کوئی ملامت کرے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی حاضر جواب نہیں دیکھا، بلکہ ان سے بڑھ کر نہ عقل میں دیکھا اور نہ علم میں اور نہ ہی حوصلے میں۔ ابو الوائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر خطبہ ارشاد کیا۔ آپ نے سورۃ نور کا آغاز کیا، اس کو پڑھتے رہے اور تفسیر فرماتے رہے۔ میں ان کے شاندار انداز گفتگو کو دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ آج تک میں نے ان جیسی تقریر نہیں سنی، نہ میں نے آج تک ان جیسا کوئی آدمی دیکھا ہے۔ اگر فارسی، رومی اور ترکی بھی آپ کی بات کو سن لیتے تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ مشروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تو بے ساختہ میری زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، جب وہ بولتے تو میں کہتا کہ سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ، جب کوئی حدیث بیان کرتے تو میں کہتا لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم۔ صحابہ کرام و تابعین کی آپ کے بارے میں یہ آراء بلا وجہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کر کے ان کے ذہن کو علوم سے بھر دیا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے، انہوں نے ان اصحاب رسول سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ ان سب کی باتوں کو سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، آپ اپنی رائے پیش کیجئے، کون سی چیز آپ کو رکاوٹ کرتی ہے اپنی رائے پیش کرنے میں؟
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، بے شک اللہ ایک ہے اور ایک ہی کو پسند کرتا ہے، لیکن اس نے دنیا کے 7 دن مقرر کیے جو بار بار آتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 7 چیزوں سے پیدا کیا۔ اس نے ہمارا رزق 7 چیزوں سے پیدا کیا۔ اس نے ہمارے اوپر 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اس نے ہمارے نیچے 7 زمینوں کو پیدا کیا۔ اس نے ہمیں 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی۔ اس نے اپنی کتاب میں 7 قریبی رشتہ داروں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ اس نے اپنی کتاب میں وراثت کو 7 رشتہ داروں میں تقسیم فرمایا۔ ہم اپنے جسم کے 7 اعضاء سے سجدہ کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے اور صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ آپ نے جمرات کو 7 کنکریاں ماری۔ اس بنا پر لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں تصور کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر حیران ہوئے، پھر فرمانے لگے، میری بھی یہی رائے ہے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علمی جہاد ہی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ عملی جہاد میں بھی حصہ لیتے تھے۔ ان کی عبادت، تقوی اور پرہیزگاری جہاد کے راستے کی رکاوٹ نہیں تھے بلکہ یہ تو شوق جہاد کو اور بھی تیز کر دیتے تھے۔ انہوں نے کئی جنگوں میں شرکت کی اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے سبیتلا، تربستان، جمل اور سفیان کی جنگوں میں دلیری اور جرأت کے کارنامے سر انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور رات کی عبادت ان کو دن میں رزق حلال کمانے سے نہیں روکتی تھی، نہ ہی اصول علم کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ تھی، اور نہ یہ چیزیں انہیں جہاد سے روکتی تھی۔ جب اعلان جنگ ہوتا کہ اے مجاہد، اللہ کی راہ میں سواری میں بیٹھ اور میدان جنگ کی طرف نکل، تو فوراً کھڑے ہو جاتے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے 71 سال عمر پائی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، کبھی عبادت کی حالت میں، کبھی طالب علم کے روپ میں، کبھی علم سکھانے کا فرض انجام دیتے ہوئے، اور کبھی جنگ کے میدان میں شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ غرض آپ کی تمام زندگی امت اسلامیہ کے لیے بھلائی تھی۔ آپ کی یہ بھلائی ہمیشہ ان کو پھیلاتی رہے گی، ایسی بھلائی جو کتابوں کے اوراق اور لوگوں کے سینوں میں احادیث کے طور پر محفوظ ہے۔ یہ ساری عمر کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ 68 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر ایک نے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی، باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ صرف وہی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔